وہ چاہتی ہے کہ گناہ آلود زندگیاں بسر کی جائیں، اس لیے کہ ان کو مزہ آ رہا ہے. تو یہ سمجھیے کہ ایک مائنورٹی ہے معاشرے کی جو کہ جس کی نمائندگی ہوتی ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیبلوئڈز، یا جو فلمی صفحہ آتا ہے یا امیجز ٹائپ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ میجورٹی نہیں چاہتی. آپ سیکولر سے سیکولر خواتین سے یا مردوں سے بات کریں، وہ خوش نہیں ہوں گے یہ دیکھ کر کہ ہمارے ملک میں فحاشی پھیل رہی ہے، ان کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن اخبار پڑھ کے لگتا ہے کہ سبھی یہ چاہتے ہیں جیسے. تو یہ بات ایسی ہے نہیں، سب نہیں چاہتے ہرگز بھی یہ چیز. تو کبھی بھی نہ سمجھیں کہ یہ کوئی میجورٹی کی بات ہے. اور دوسری بات، چلیں مثال کے طور پہ اگر ہے بھی میجورٹی، تو اسلام نے تو بتا دیا ہم کو نا کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اکثریت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح بات کہہ رہی ہو. تو فیملی پریشر ہو یا سوشل پریشر ہو یا پیئر پریشر ہو، یہ تو سب ایکسکیوزز ہیں، بہانے ہیں. اصل میں انسان کے اپنے اندر جو ہے نا وہ جذبہ اگر ابھر آتا ہے نیکی کا، تو کوئی پریشر اوپر سے اس کو نہیں روک سکتا، کسی صورت نہیں روک سکتا. اندر ہی جب دل انسان کا گناہ گار ہو جاتا ہے نا، تو پھر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ گناہوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. جب اتنے سارے یہ گروپس بن گئے ہیں پریشر ڈالنے والے، تو ایک مومن گروپ کیوں نہیں بن سکتا جو پریشر ڈالے؟ ایک پریشر گروپ کیوں بھی تو بن سکتا ہے جو سچائی کے اوپر، حق کے اوپر سٹینڈ لے لیں تاکہ نقصان سے، خسارے سے بچ سکیں. آیت نمبر 26 رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. کفار کے کچھ اور حربوں کا، کچھ اور ان کی ٹیکنیکس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غیر مؤثر کرنے کی کوششیں کی، انیفیکٹو کرنے کی کوششیں کی. فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز مت سنو، جب یہ سنایا جائے اس میں خلل ڈالو، شاید کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ. قرآن کا جو اثر تھا لوگوں پر، اس کا انکار نہ اس زمانے میں کسی نے کیا اور نہ آج کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے. انتہائی پر اثر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے. نہ سمجھ میں آئے اور ہم تلاوت سنیں تو دل انسان کا ہلتا ہے، اور جب سمجھ میں آئے پھر تو اس کی تاثیر کا کوئی جواب ہی نہیں. تاثیر سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، سننے کے بعد انکار کر دے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، پھر وہ اور بات ہے. ابھی کافر جانتے تھے اس کا اثر بہت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے انہوں نے جادوگر بھی کہہ دیا تھا. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ قرآن اور تورات کے لیے کہا تھا انہوں نے ساحرانی تظاہرا، یہ تو دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. تو سحر انگیز کلام لگتا تھا ان کو، ماننا لیکن تھا نہیں. اب کیا کریں؟ اب کلام اتنا پر اثر اور عمل اپنا اتنا خراب، عمل بدلنا نہیں. تو طریقہ یہ نکالا کہ بات ہی مت سنو، اس قرآن کو سنو ہی مت. زبردستی روک نہیں سکتے تھے تو کہا والغوا فیہ، ڈسٹربنس کریٹ کرو، خلل ڈالو، شاید کہ تم غالب آ جاؤ اس طرح سے. غو کہا جاتا ہے چڑیوں کی چیں چیں کرنے کو، چوں 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 جو چڑیاں کرتی ہیں، آواز ایک جو بیک گراؤنڈ میں چلتی رہتی ہے، پس منظر میں کوئی آواز ایسی نکالتے رہو، کچھ ایسی حرکتیں کرتے رہو پیچھے سے کہ قرآن کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹ جائے، دھیان بھٹک جائے. بس یہی ایک طریقہ ہے کہ تم غالب آؤ گے. لعلکم تغلبون. ہم کچھ بھی کہہ لیں کافروں کو، لیکن ان کی عقل مندی کو بہرحال یہاں ماننا پڑتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر قرآن کا اثر ہو گیا لوگوں کے اوپر تو پھر ہم غالب نہیں آ سکیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کفر کا غلبہ قائم رکھیں، ہم اسلام کو نہ پھیلنے دیں، تو ہم کو لوگوں کو قرآن سے کاٹنا پڑے گا، قرآن کا سننا بے اثر کرنا پڑے گا. کوئی تجربے، کوئی ٹیکنیکس، کوئی ہمیں حربے ایسے استعمال کرنے ہوں گے کہ قرآن کا سننا بے اثر ہو جائے. ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی تھی، اپنی ایک پالیسی انہوں نے نکالی. اب یہ قرآن کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنا، اس کے تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں.
کہ جس مجلس میں جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو خود بھی انسان نہ سنے، اور یہ غو کیسا ہوتا ہے؟ خلل ڈالنا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دینا، لاپرواہی اختیار کرنا. یہ ایک ہلکے درجے سے ہم شروع کر رہے ہیں، چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. اس زمانے میں تو جو کچھ وہ ترکیبیں کرتے تھے اس کے بارے میں تو ہم سورہ لقمان میں پڑھ ہی چکے ہیں کہ لہو الحدیث سے انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی. نضر بن حارث ایک شخص تھا، کافر تھا، اس نے لونڈیوں کو ٹرین کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی. جب بھی وہ دیکھتا تھا کسی نوجوان پر قرآن کی دعوت اثر کر رہی ہے، اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا تھا اس شخص کے اوپر، اور لونڈی سے کہتا تھا کہ اس کو گانے سنا، اس کو شراب پلا، یہاں تک کہ اس کا دل محمد کی دعوت سے ہٹ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو ٹیکنیکس تھیں، پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں. کئی دفعہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں. گانا ہے، میوزک ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس طرح کے ڈرامے ہیں، افسانے ہیں، یہ سب چیزیں یقیناً ایک انٹرفیئرنس کریٹ کرتی ہیں نا. تو انٹرفیئرنس ایک الگ چیز ہے، ڈسٹربنس، اس مجلس میں بیٹھ کے ڈسٹرب کرنا، یہ ایک اور ٹیکنیک ہے. اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں. آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. قرآن کی مجلس، آپ نے خود اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، ایسی ہوتی ہے کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک اگر کوئی حرکت کر رہا ہے، ہل رہا جل رہا ہے، باقی 9 کے 9 ڈسٹرب ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا. اگر 100 لوگ بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں اور اس میں سے 5-6 لوگ تو بہت زیادہ ہو گئے، چلیں 2-3 لوگ اگر کچھ لاپرواہی برت رہے ہیں، ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں، تو باقی 100 کا کنسنٹریشن بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے والی بات ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، ڈسٹربنس کریٹ کرو. اصل یہاں پر ڈسٹربنس کی بات کی جا رہی ہے. ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. جو شخص بات کر رہا ہو ایک دم بیچم بیچ روک دینا اس کو، ڈسٹربنس ہو گیا نا. یا انتہائی غیر متعلق قسم کا سوال پوچھ لینا. ایک مضمون چل رہا ہے، اب یہ کافر موجود ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں، قرآن ان کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں، لوگ محو ہو گئے ہیں، بالکل غور سے سن رہے ہیں، اثر قبول کر رہے ہیں، ڈوب گئے ہیں قرآن کے اندر. کوئی احمقانہ سوال پوچھ دیا بیچم بیچ، تو آپ دیکھیں ایک دم جو پورا ماحول جو بنا ہوتا تھا، ایک دم جیسے شیشے کا کوئی محل چھناکے سے نہ ٹوٹ جائے، ایسے وہ ٹوٹ جاتا تھا. اب دیکھیے جی، مخاطب میں اور مخاطب میں، بات کرنے والے میں اور جن سے بات کی جا رہی ہوتی ہے ان میں ایک کیسا ریپو بعض دفعہ بن جاتا ہے نا. لگتا ہے کہ ایک ہو گئے ہیں، جیسے چاہے 1000 لوگ بھی ہوں، لگتا ہے وہ ایک انسان کی طرح سن رہے ہیں. اتنا ان کا آپس کے اندر رابطہ ہو گیا ہے، ایک ریپو بن گئی ہے نا. ریپڈ اٹینشن ہم کہتے ہیں نا، مکمل توجہ سے بات سن رہے ہوتے ہیں. لگ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں اور وہ سیدھے دلوں کے اندر اترتے چلے جا رہے ہیں. وہ بڑا قیمتی ایک موقع ہوتا ہے، دل کھل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو خود بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور جو بتا رہا ہوتا ہے اس کو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے دل بڑے نرم پڑے ہیں. یہ بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے، بڑا ہی پریشس ہوتا ہے، اور اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ دراصل چیز کیا ہے بڑا قیمتی. اور جیسے قیمتی چیزیں نازک ہوتی ہیں، یہ ہوتا بھی بہت نازک ہے. یہ جو ریپو بنتا ہے یہ بڑا فریجائل ریپو ہوتا ہے، بڑا ہی نازک، بڑا ہی حساس. ایک آواز اس ساری چیز کو چکنا چور کر کے رکھ دیتی ہے، فوراً توڑ دیتی ہے. تو یہ بڑے تیز تھے کافر، یہ مجلسوں میں آ کر بیٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو احساس ہوتا تھا کہ اس وقت لوگوں کے دل کھل رہے ہیں. کوئی ایک بیوقوفی کی بات بیچ میں، کوئی ایک کمنٹ دے دیا غیر ضروری، کوئی سوال غیر متعلق، فوراً ڈسٹربنس کریٹ ہو گیا. اور وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی چیز کا سحر ٹوٹ جاتا ہے، ایک دم لوگ چونک کے باہر نکل آتے تھے، اور دوبارہ شیطان حملہ کرتا تھا اور ریزسٹنس کریٹ کر دیتا تھا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ.
لعلکم ترحمون، شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن کے جذب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ آواز ہے، شور۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو اس ایک آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ یوں بیٹھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ہلیں گے تو وہ چڑیاں اڑ جائیں گی۔ آواز نکالنا تو دور کی بات، ہلتے بھی نہیں تھے، موومنٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ موومنٹ جو ہوتی ہے یہ بھی توجہ کو بھٹکانے کا سبب بنتی ہے۔ مسلسل قرآن کی مجلس میں آنا اور جانا، اس سے بھی توجہ بھٹک جاتی ہے۔ تو نہ صرف آوازوں کا کنٹرول ضروری ہے، آنا اور جانا، یہ موومنٹ بھی انتہائی ضروری چیز ہے، اس پر بھی قابو پایا جائے۔ ایک شخص ہلتا ہے، سب کی توجہ بھٹکتی ہے، لیکن نظریں تو نظریں ہیں نا، اور توجہ کا تعلق آپ دیکھیں ہمارے سارے حواس سے ہے، اور ہماری توجہ کا اٹینشن سپین کا تعلق دو چیزوں سے تو خاص طور پر ہے، نظر سے اور کان سے۔ یہی دو چیزیں ہیں نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ، جو سن رہے ہیں وہ۔ اگر ان دو چیزوں کے اندر خلل نہیں پڑ رہا تو آپ توجہ سے سنتے رہیں گے۔ اگر کوئی چیز نظر آ گئی ہلتی جلتی، فوراً توجہ بھٹکے گی نظر کے ساتھ، غیر شعوری طور پہ نظر انسان کی اٹھتی ہے نا، نظر اٹھی توجہ بھٹکی۔ اسی طرح آواز، کوئی آواز آتی ہے انسان کا کان اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے آواز کی طرف۔ اب اس وقت اگر کوئی ایک پینسل باکس بھی گرے گا نا، ہم سب کی توجہ بھٹک جائے گی، فوراً ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے گا۔ تو یہ توجہ کا رکھنا، یہ اٹینشن سپین قائم رکھنا، اس کے لیے پھر مجلس کا احترام اس میں ہوتا ہے کہ کوئی ہلجل نہ ہو، موومنٹ نہ ہو، آواز نہ ہو۔ تو یہ دو ٹیکنیکس یہی استعمال کیا کرتے تھے کافر، یا تو پھر ہلنا جلنا شروع کر دیتے تھے، یا یہ کوئی آوازیں شروع کر دیتے تھے۔ اب ہلنے جلنے کے اندر دیکھیں، اس وقت اگر جیسے کہ آپ سے بات کی جا رہی ہے اور آپ میں سے 6-7 لوگ جو ہیں وہ ادھر کہیں دیکھنا شروع کر دیں، دائیں طرف، ڈسٹربنس ہو گیا نا۔ یا 5-6 لوگ آپ میں سے پیچھے مڑ کر گھڑی دیکھنے لگ جائیں تو ڈسٹربنس کریٹ ہو گیا نا۔ تو یہ انداز اپنے جسم کا ہلانا یہ بھی ڈسٹربنس کر دیتا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ یا بات چیت شروع کر دی، آپس میں دو لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، اس سے بھی ڈسٹربنس کریٹ ہوتا تھا۔ تو یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز جس نے کہ قرآن کی مجلس کو بہت ڈسٹرب کیا ہے، وہ ہے سیل فونز۔ ایک سیل فون بچتا ہے ایک انسان کا، میرے خیال ہے وہ 400 لوگوں تک کی توجہ کو ہٹانے کو کافی ہوتا ہے، ایک آواز۔ اب تو بہت پابندی وہ لگا رہے ہیں، مسجدوں میں بھی اور مختلف مجلسوں میں بھی، چاہے وہ قرآن کی ہوں چاہے قرآن کی مجلسیں نہ ہوں۔ بہرحال وہ اس بات پر اب زور دینے لگے ہیں کہ آپ آئیں تو اپنے سیل فونز بند کر دیجئے، یا آپ نہ لے کر آئیے تو بہتر ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ اس طرح سے ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا، آج بھی ہے۔ پھر طرح طرح کے شبہات کریٹ کرنا، کنٹروورسیز کھڑی کرنا، اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ لے کر آنا اور اس کے حساب سے سوالات شروع کر دینا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں گئی درس دینے کے لیے، اب دیکھا کہ لوگوں پر بڑا اثر ہوا، درس ہو گیا، سب کچھ ہوا، کوئی غیر متعلق کنٹروورشل سوال کھڑا کر دینا۔ مثال کے طور پہ درس تھا پورے کا پورا نماز کی اہمیت کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے کیا فائدے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں، اور لوگوں پر اثر ہو گیا الحمدللہ۔ سوچا انہوں نے کہ بھئی ہاں اب ہم ریگولر نماز پڑھیں گے۔ کوئی ایک انسان اگر وہاں پر ہے موجود جس میں کہ حکمت عقل نہیں ہے، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ وہ کوئی ایسی بات شروع کر دیتا ہے کہ لوگوں پر سے سارا اثر ختم ہو جاتا ہے، بجائے کہ وہ گھر جاتے تو نماز کی اہمیت کا تاثر لے کر جاتے۔ اب ایک انسان کے غلط سوال، غیر متعلق irrelevant سوال کی وجہ سے وہ کنٹروورسی لے کر گھر جائیں گے۔ جیسے اکثر درسوں میں چند ان کے پیٹ سوالات ہیں، کیا چہرے کا پردہ ضروری ہے؟ ابھی بات نماز کی، اپنی نمازوں کا ٹھکانہ ہے یا نہیں وہ پتہ نہیں، چہرے کا پردہ ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ اس کے اوپر چل پڑیں گے۔
یا مثال کے طور پہ وہ کہیں اچھا اب یہ جو فلاں جگہ عورتوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، اس کا کیا آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے نا، کنٹروورسی۔ اب جب لوگ گھر جائیں گے، بجائے کہ وہ نماز پر فوکس رکھتے، اس لیے کہ نماز پڑھنا ان کو نجات دلائے گا، نماز نہ پڑھنا ان کو ہلاک کرے گا۔ کسی جامعے کی اگر طالبات نے کسی جگہ کا گھیراؤ کیا ہوا ہے تو وہ ان کے اعمال پہ اثر نہیں پڑے گا، یہ جہنم میں جنت میں نہیں چلے جائیں گے ان کے عمل کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں تو جو لوگ گھر لوٹتے ہیں کہتے ہیں بھئی آج تو یہ باتیں ہوئی، ہے نا۔ اس لیے کہ آخر میں اینڈ میں جو ڈسکشن ہوتا ہے نا، وہ انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ لاسٹ امپریشن جو ہے اس کو کیری کرتا ہے اپنے ساتھ۔ اور اگر لاسٹ امپریشن، آخری تاثر کسی کنٹروورسی کا ہوگا، کسی مختلف فیہ بات کا ہوگا، اسی کو لے کر جائیں گے۔ اور جو بیچارے تقریر کرنے والے نے 1 گھنٹہ تقریر کری، کچھ اثر نہیں ہوگا، سب بھول جائیں گے، یاد بھی نہیں رہے گا ہم نے کیا سنا۔ ویسے بھی عام انسان 1 گھنٹے تک جو کچھ سنتا ہے اس میں سے 20% وہ ریٹین کر پاتا ہے بمشکل۔ ہمارے ذہن کی یہ لمیٹیشنز ہے نا، محدودیت ہے ہمارے ذہن کی۔ اس 20% میں سے بھی اگر وہ خالی آخر کے سوالات ہی لے کر اٹھا تو بتائیے کیا فائدہ ہوا۔ تو بعض دفعہ خیال یہ آتا ہے کہ درس کے آخر میں سوال جواب کے سیشن کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ لوگ آخر تک جو اٹھ کر جائیں وہ درس کی بات، قرآن کی بات لے کر اٹھیں، اور تیری میری بات اور ادھر ادھر کے معاملات نہ لے کر اٹھیں۔ آپ کوئی پوچھ لے گا کہ بھی اگر ایران نے جو ہوسٹیج لیا، آپ بتائیں کیا خیال ہے، اسلام میں گنجائش ہے اس چیز کی؟ ایران نے آخر ان کو کیوں پکڑ لیا، برٹش ٹروپس کو مثال کے طور پہ؟ اس کا کیا تعلق کسی سے؟ لیکن ہمارا ذہن فرائض اور اپنے عمل سے زیادہ دوسروں کے اعمال کے بارے میں دلچسپی رکھتا ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں، کنٹروورشل ایشوز بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈسٹربنس کریٹ کرنے کا۔ ضروری نہیں کہ پوچھنے والے کی نیت بھی خراب ہو، لیکن ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کہیں جائیں کسی مجلس میں درس سننے کے لیے، پلیز اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے تو جو درس میں بتایا گیا اس کے متعلق پوچھیے، اور اس کے علاوہ ادھر ادھر ساری دنیا کے ایشوز کو مت ڈسکس کیجیے، صرف یہ سوچ کے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس وقت قرآن کی بات لے کر اٹھیں اور قرآن ہی کے بارے میں پھر وہ سوچتے رہیں جب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی پارٹی میں جاتی ہیں، وہاں آپ نے کباب بھی کھائے، اس کے بعد پھر آپ نے قورمہ بھی کھایا، پھر آپ نے شیرمال بھی کھائے، اینڈ میں سویٹ ڈش کھائی، تو سویٹ ڈش کا مزہ لے کر آپ جاتی ہیں نا، منہ میں مٹھاس لے کر جاتی ہیں نا، تو جو آخری چیز جو کھاتے ہیں اس کا مزہ زبان پہ رہتا ہے، آخری بات جو سنتے ہیں اس کا تعلق، اس کا امپریشن ذہن پہ رہ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پھر ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھنے کھڑا ہو اور آپ کہیں کہ دیکھیں جو ابھی ڈسکس کیا ہے ہم نے اس تک محدود رہیے، آپس میں کہتے ہیں ان کو جواب ہی نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں، ٹال رہے ہیں ایسے ہی ہم کو، پھر یہ کہتے ہیں یا بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا پھنسا دیا نا ان کو، پکڑ لیا نا ان کو، اب سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کو کہیں کیا، تو کہہ رہی ہیں کہ بس درس تک محدود رہیں، یہی پریپیئر کر کر آئی ہوں گی، اس کے آگے کچھ پتہ ہی نہیں۔ 10 مسائل اور ہوتے ہیں نا، پھر اس کو اور کنٹروورسی بنائی جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ لوگوں نے درسوں پہ اس لیے چھوڑ دیا، کہتے ہیں وہاں پہ باتیں بہت ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ تو یہ والغو والی چیز ہو گئی نا، مسائل کریٹ کر کر کے بلا وجہ کے اس میں۔ تو جو لوگ اس طرح سے نیت کر کے، یعنی اب ہم غیر شعوری اس کی بات نہیں کر رہے، شعور کے ساتھ جو لوگ اس طرح ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیں گے۔ مومنوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا احسن ما عملوا، ہم ان کو ان کے اعمال کی جزا ان کے بہترین اعمال کے حساب سے دیں گے جو انہوں نے کیے تھے، تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے وہ حاصل کریں جنت کے۔ اب جن کے اعمال نامے میں سے نیکیاں نہ نکلیں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اور ایسے کافر جنہوں نے کہ شعور کے ساتھ اور زندگی کا مقصد بنا کر اسلام سے دشمنی کی ہوگی، ان کے ساتھ تو سلوک اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہوگا کہ جو بدترین ان کے اعمال ہوں گے ان کو معیار بنایا جائے گا، اور باقی سارے ان کے اعمال اس بدترین عمل کے برابر کیے جائیں گے، اور اس کے حساب سے پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ اسوأ الذی کانوا یعملون،
بدترین حرکتیں جو یہ کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو مل جائے گا. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی. اللہ سے دشمنی کی تھی، اللہ کے کلام میں ڈسٹربنس کریٹ کیا تھا انہوں نے. ایک معمولی سا شاعر ہوتا ہے، وہ اپنا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے اور کوئی اس میں اگر ڈسٹربنس کریٹ کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے. کہاں کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو اور اس طرح اس کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کیا جائے. کبھی اگر وہ گانے وانے کی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں اگر کبھی کوئی بول پڑے تو کتنا ناراض ہوتا ہے نا گانے والا، یا کوئی تقریر کر رہا ہو اور کوئی بول پڑے بیچ میں، کتنا ناراض ہوتا ہے بولنے والا. تو یہ تو اللہ کا کلام، اللہ سے دشمنی کی انہوں نے، اللہ کے کلام سے توجہ ہٹائی لوگوں کی، تو ان کی تو سخت سزا ہے اللہ کے ہاں. لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. اب جہنم میں جا کے پڑ جائیں گے، سب وہیں پر ہوں گے، اب ناراض ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، تو دکھا ہمیں، الذین، دیکھیے الذین لفظ ہے، روا روی میں کہیں اس کو الذین نہ پڑ جائے کوئی. یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں پہ الذین آتا ہے. ایک یہ ہم پڑھیں گے الذین، الذین بہت آتا ہے نا، دو الفاظ بہت آتے ہیں، الذین اور خالدین. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ الذین آیا ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت 29. اور خالدینی ہم پڑھیں گے سورہ تحریم میں، خالدینہ نہیں ہے وہاں پر، خالدینی آئے گا. وہ دو لوگ اضلانا، جن دونوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے. اب یہ دو کون ہیں؟ پتہ چلا ایک انسانوں میں سے شیطان اور ایک جنوں میں سے شیطان. جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا صحبت کی، کہ انسانوں میں سے کوئی دوست ہوتا ہے جو کہ ورغلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، کوئی جگری دوست، کوئی اپنا بہت ہی ساتھ رہنے والا، تو انسان ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک جن ہوتا ہے شیطان، جو بھٹکاتا ہے، ورغلاتا ہے، برے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نیکی سے نفرت ڈالتا ہے اور گناہوں کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. تو یہ دونوں کیا کر سکتے ہیں؟ صرف انسان کو مشورے دے سکتے ہیں، بس پکڑ کے عمل نہیں کروا سکتے. تو انہوں نے برے برے مشورے دیے اور اس نے اپنی بدعملی کی وجہ سے ان کو موقع دیا کہ وہ اس کے ساتھی بنے، اس کی صحبت اختیار کی اس نے خود، ان دونوں کی صحبت اس نے خود اختیار کی. تو کہیں گے اس دن ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. تو کیا کریں گے؟ دنیا میں تو بہت دوستی، سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، سر پہ چڑھایا ہوا تھا، ان کے مشورے کے بغیر تو کوئی کام نہ ہوتا تھا، اتنے پیارے لگتے تھے. اصلی دوست یہی لگتے تھے. کوئی دین کی بات بتاتا تو ناراض ہوتے کہ تم کو تو دشمنی ہے ہم سے، تم کو تو ہم سے محبت ہی نہیں، فلاں دوست ہمارا دیکھو وہ کتنا اچھا ہے، چاہے وہ کتنے بھی گناہوں کے مشورے دیتا ہو. دنیا سجا سجا کر دکھاتے ہیں برے دوست، آخرت سے غافل کرتے ہیں. جو مخلص دوست ہوتا ہے، جو کہ آخرت سجانا چاہتا ہے، دنیا کا تھوڑا بہت نقصان اگر اٹھانا اس کے لیے پڑے تو وہ دوست برا لگنے لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، ریجڈ ہیں یا فنڈامنٹلسٹ، تو وہ اچھے نہ لگے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب معاملہ بدل جائے گا قیامت کے دن. کہیں گے ذرا دکھا اللہ ہم کو وہ جنہوں نے ہمیں اس طرح بہکایا تھا، محبت کے، اپنائیت کے نام پر، وفاداری کے نام پر ہمیں گمراہ کر دیا. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم ان کو پاؤں تلے روند ڈالیں. تحت اقدامنا، اس میں غصہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ ہم ان کو پیروں کے نیچے رکھ کر مسل دیں گے، بری طرح رگڑ دیں گے ہم ان کو، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. اسے دانت کچکچا کے غصہ آتا ہے کسی پر، رنج اور پچھتاوا اور افسوس کے ہاؤ کوڈ وی ڈو اٹ، ہاؤ کوڈ وی بی سو اسٹوپڈ،
کیسے ہم اتنے بیوقوف ہو گئے تھے، ہم نے کیسے ان کی بات مانی. ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں کہ آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. بعد میں جب لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کسی کے ہاتھ سے، وہ کہتے ہیں ہاں کتنی ساری نشانیاں تھیں، کاش کہ ہم سوچتے. وہ یہ بھی کرتا تھا، وہ تو یوں بھی کرتا تھا، مجھے خیال آتا تھا لیکن پتہ نہیں پھر مجھ کو کیا ہو جاتا تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ کتنا بڑا میرا دشمن ہے. اس طرح پچھتائیں گے، وہ افسوس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے دوستوں سے بچائے، بری صحبت سے بچائے. بار بار اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کیجیے صراط مستقیم کی. اور یہ کہ اللہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین کی طرف لے آ، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. یا مصرف القلوب، یہ دعا بھی ہم نے کی ہے نا، صرف قلبی علی طاعتک. تو یہ ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جنہوں نے کہ اللہ کی مخالفت کرنے کا عزم ہی کر لیا، ارادہ ہی کر لیا. اب ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے وفادار بنے. جو اللہ کے مخالف ہوتے ہیں ان کے بھی تو ساتھی ہوتے ہیں شیطان. تو جو اللہ کے وفادار ہیں تو کیا اللہ ان کو ساتھی فراہم نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے رب ہونے کا یقین ہے ان کو، پروردگار، پالنہار، میرا نریشر، چیریشر، سسٹینر، مینٹینر سب اللہ ہے. را با مادہ ہے رب کا. قرآن میں تقریباً 1000 الفاظ اس مادے سے آتے ہیں، را با کے مادے سے. 1000 ورڈز آتے ہیں اس روٹ ورڈ سے. رب اس کا مطلب ہوتا ہے مالا اور آقا ہونا. یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک کے لیے کہا تھا، عزیز مصر کے لیے، ہوا ربی، وہ میرا مالک ہے. ربا یربی کا مطلب تربیتاً، تربیت دینے والا، ٹرین کرنے والا یا پروان چڑھانے والا. یہ سب چیزیں اسی مادے سے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کب انسان کو شعور ہوتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ مجھ کو پالنے والا ہے، میرا پالنہار، میرا پروردگار میرا رب ہے. اگر ہم ایک بچے سے ابتدا کریں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے مشاہدے میں، آبزرویشن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے ماں باپ میرے پالنے والے ہیں، ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں. دعا آتی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. ربیانی، مجھ کو پالا تھا انہوں نے بچپن میں. تو دیکھتا ہے انسان کہ میرے ماں باپ مجھ کو پالتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں. پھر ذرا شعور آتا ہے، انسان بڑا ہوتا ہے، مشاہدہ اس کا وسیع ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ صرف ماں باپ ضروریات پوری نہیں کر رہے بلکہ ایک پورا خاندان موجود ہے، مشکلات دور کرنے والے. پھر مزید علم اس کا بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ نہ صرف انسان مجھے پال رہے ہیں بلکہ کچھ قدرتی عناصر بھی ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، یہ سب چیزیں مجھ کو پال رہی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اس سٹیج پر آ کر، اس مرحلے پر آ کر کافر اور مشرک کی عقل رک جاتی ہے، جس کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں اریسٹڈ ڈیولپمنٹ. یہاں آ کے اس کی ڈیولپمنٹ اریسٹ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. وہ یہاں رک جاتا ہے اور انہی چیزوں کو خدا بنا لیتا ہے، رب بنا لیتا ہے. کہتا ہے بس یہی مجھے پال رہے ہیں. اگنی دیوی، آگ کی دیوی بنا لی، جل دیوتا، پانی کا دیوتا، لکشمی دیوی، پیسے کی دیوی. انہی سے ڈرتے رہتے ہیں، انہی کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دیتے رہتے ہیں مشرکین. اور جو کافر ہوتے ہیں وہ انہی قوانین کے سحر میں کھوئے رہتے ہیں کہ کیا فزیکل لاز ہیں، کیا سائنس ہے، اسی سے امپریس رہتے ہیں. تو بیماری پرانی ہے، نام اس کا نیا ہے. پہلے دیوی دیوتا ہوتے تھے اور اب سائنس ہے. سائنس بھی تو خدا بن گئی ہے. کہتے ہیں سائنس تو انفیلیبل ہے، اس کا کوئی لا ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتا.
تو ایک اریسٹڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مومن کی عقل، اس کی سمجھ، اس کا شعور وہ آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، یہاں رک نہیں جاتا چاند سورج کو دیکھ کر. بس اب ایک چھلانگ رہ جاتی ہے مومن کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ چاند سورج ہوا پانی یہ بھی خود مختار نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ان میں سے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ادھر سے ادھر ہو کے تو دیکھیں. ہائیلی کمپیوٹڈ ان کے تو آربٹس ہیں. ہزارہ سال پہلے سے ہندو جو ہوا کرتے تھے انہوں نے سورج گرہن کے بارے میں پریڈکشنز کر دیے تھے، نشاندہی کر دی تھی.